بنو امیہ کا سلسلہ ابھی تک جاری چل رہا تھا اسپین میں. مسلم اسپین جو تھا وہ بنو امیہ کا سلسلہ چل رہا تھا، لیکن اسپین کے حالات بہت بدل گئے تھے. یہ ایک نیشنل جیوگرافی کی بک ہے، اسینشیل ویژول ہسٹری آف دا ورلڈ، 162 پیج کے اندر یہ اس کا مینشن ہوا ہوا ہے. ان 711 Islamic armies marched towards Spain and conquered it. The region was governed by emirs, caliphs from 929. یعنی کہ بعد میں خود ہی اپنا ٹائٹل انہوں نے کہہ دیا کہ ہم خلیفہ بھی ہیں. From the Umayyad dynasty who lived in Cordoba. After the caliphate perished in 1030, several sub-kingdoms came into existence. یعنی کہ اب پہلے تو بنو امیہ اسپین کے اندر تھا، لیکن اب توڑ پھوڑ اس کے اپنے اندر مزید ہو گئی. یعنی کہ ایک اسپین امپائر ہوگا، مسلم اسپین ایک تھا، اندلس ایک تھا، پھر اس کے اندر تقسیمیں ہونی شروع ہو گئیں 1030 کے بعد. Christian kings of Spain who in the 11th century continued to advance towards the south. یعنی کہ اب پھر ایک سلسلہ یہ چلا کہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ 1030 سے آگے تک، کہ آہستہ سے کر کے لینڈز مسلمانوں کی جاتی رہیں. تو اس کا بالکل ایک کلائمیکس اور اس کا ایک ٹچنگ پوائنٹ جو بالکل یعنی کہ کہتے ہیں کہ اینڈ کے اوپر ہوا تھا، وہ ہوا تھا پھر 1492 کے اندر. 1492 کے اندر کیا ہوا کہ جو کرسچنز تھے، کیتھولک کرسچنز، ہارڈ لائن کیتھولک کرسچنز، انہوں نے آپس میں الائنسز کر لی، انٹر میریجز بھی کر لی ہے. ایراگون کنگ کا نام تھا، ایراگون یہ وہی نام ہے ایراگون جو لارڈ آف دا رنگس میں اس کنگ کا نام رکھا ہوا تھا. تو ایراگون اور ایسابیلا، ان دونوں کی فیملیز کے اندر شادیاں ہوئیں اور ایک یونائٹڈ فرنٹ کے ساتھ ان لوگوں نے آگے بڑھے تھے. محمد the 12th یہ اس وقت کے اندلس کے اب جو رہ گیا تھا، واٹ ایور واز ریمیننگ آف اندلس اور گرینڈا کا جو رہ گیا تھا، یہ اس وقت اس کے امیر تھے. اور انہوں نے باقاعدہ سرنڈر کیا، سرنڈر کیا. یہ رائٹ ٹاپ کے اوپر آپ یہ دیکھیں، The 100 ایک مشہور کتاب ہے مائیکل ہارٹ کی لکھی ہوئی، لیکن ہمارے ہاں وہ شیخ احمد دیداد ہوں یا ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں، ہم ذکر صرف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کر کے آگے بس چل پڑتے ہیں، آگے نہیں پتہ کہ آگے 100 میں اور کون ہے، باقی 99 کون ہے. تو بہرحال The 100 نے اس کوئین ایسابیلا کو 68 نمبر دیا ہوا ہے، 68 نمبر کے اوپر رکھا ہوا ہے. تو اب یہ مائنڈ میں رکھیں، یہ مائیکل ہارٹ یہ ایک کرسچن بندہ ہے. اگر آپ 100 کی لسٹ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ تر یورپینز لگیں گے اور آپ کہیں گے کون لوگ ہیں یہ، یعنی کہ ان میں سے کم 30% ایسے نام ہوں گے جو میجورٹی لوگوں نے کبھی نہیں سنے ہوں گے. ٹھیک ہے، الیگزینڈر کا نام سنا ہوگا اور کرسٹوفر کولمبس کا نام سنا ہوگا اور اس طرح کے نام سنے ہوں گے، آئزیک نیوٹن کا نام سنا ہوگا، لیکن کم سے کم 20-30% نام ایسے ہوں گے جو بالکل آئیڈیا نہیں ہوگا. تو سمپلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعی وہ نا ویسٹرن ڈومینیٹڈ ہے وہ بک، اس کا اپنا بھی وہ ہے. اگر ہم کتاب لکھیں گے ظاہر بات ہے ہمارے اپنی پریفرنسز ہوں گی اس طرح. تو اس نے 68 نمبر کے اوپر رکھا ہے. مسلمان نہیں ہے، کرسچن ہے. اب یہ دیکھیں اس نے کیا لکھا ہے. The peace treaty provided that the Muslims living in Spain were to be permitted to continue practicing their religion. Spanish government soon violated this agreement. جب سلطان محمد 12 نے یہ ایگریمنٹ کیا تو ایگریمنٹ میں تھا کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کے آگے میں سرنڈر کر رہا ہوں، لیکن ہم مسلمان یہاں پہ رہ سکتے ہیں، ہمیں اجازت ہوگی کہ ہم اپنے یہاں پہ پریکٹس کر سکتے ہیں ریلیجن کو، ہم پہ کوئی جبر نہیں کیا جائے گا. یہ ریٹن ایگریمنٹ تھا اور یہ جو 100 the great کے اندر یہ اسے بلا ہے، ان لوگوں نے وائلیٹ کر دیا اس ایگریمنٹ کو. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے سٹارٹ میں فرام دا سٹارٹ آف دس سینچری، اس کے بعد جو اگلی سینچری سٹارٹ ہوئی تھی 16 سینچری یعنی کہ 1500 کچھ، اس میں کیا ہوا، اسلام آؤٹ لا ہو گیا اسپین میں سے. یہ اب جرم ہے، مسلمان ہونا، رہنا، پریکٹس کرنا جرم ہے یہاں پہ اب. اور بہت سارے جو تھے ان کو بھاگنا پڑا نارتھ افریقہ کی طرف. یہ جو آپ کو رائٹ باٹم کے اوپر پکچر نظر آ رہی ہے، یہ فورسفل مسلمان لڑکیوں کی بیپٹائزیشن کو انہوں نے ہی ڈپکٹ کیا ہوا ہے کہ فورسفل بیپٹائز کیا گیا. اور اسی بک کو اگر آپ The 100 ہی کو پڑھیں اگر آپ، تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جب بیپٹائز کر دیا تو وہ ان کو پھر بھی شک ہوا، ان کے پاس کئی خبریں آئیں کہ ان میں سے بہت سارے میجورٹی ہیں جن کو ہم کرسچنس کر چکے ہیں نا، یہ چھپ چھپ کے پریئرز کر رہے ہیں اپنی. تو انہوں نے پھر اس کی پبلک سزائیں دینی شروع کر دی. یعنی کہ اس قدر مشکل وقت آیا اس وقت کے مسلمانوں کے اوپر کہ یا تو ان کو جان چھڑا کے بھاگنا پڑا
حالانکہ معاہدہ کیا تھا، یا تو نہ صرف فتح کیا ہو. جان چھڑا کے بھاگنا پڑا افریقہ کی طرف. اسپین اور افریقہ بالکل قریب جڑ جاتے ہیں آپس میں. وہاں سے نہیں جا سکے تو جو ادھر پھنس گئے، نہیں جا سکے، وسائل نہیں تھے، موقع نہیں بن سکا، ان کو زبردستی کرسچن ہونا پڑا. اور تب بھی وہ خدا جانے آگے ان کن کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوتا رہا، کتنے عرصہ تک وہ اپنے نسلوں کے اندر اسلام بچا کے رکھ سکے، کیونکہ پھر اس کے بعد تو ایونچولی خاتمہ ہو ہی گیا تھا اس کا. کیا انہوں نے وہ چائنا جیسی پالیسیز اپنائیں کہ انہوں نے بچوں کو سیپریٹ کر دیا پیرنٹس سے، بچوں کی ایک الگ تربیت کی، اور وہ جنریشن اب واحد جنریشن رہی جو کہ وہ رہی. مائنڈ میں رکھیں، یہ عرب نسل تھے. کون تھے یہ؟ بنو امیہ عرب جو اسپین میں وہاں پہ گئے ہوئے تھے. اور جو میں نے پچھلے لیکچر میں ابن عربی کا بھی ذکر کیا تھا، وہ بھی یہی عرب ہی تھے، یہیں کے گئے ہوئے تھے. صرف مسلمان نہیں بلکہ جیوز کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا. جیوز کے ساتھ بھی اور زیادہ بلکہ ہوا، کچھ کیسز میں زیادہ ہوا تھا. لیفٹ ٹاپ پر اگر آپ میپ دیکھیں نا، اس کے اندر ڈپکشن کی گئی ہے کہ دیکھیں جہازوں میں جب بھر بھر کے بھیجا گیا ان کو، تو کہاں پھینکا گیا ان کو، کس نے قبول کیا. تو اسی کو اگر آپ آگے کی طرف دیکھیں نا پکچر کے، تو یہ خیمہ لگا ہوا ہے اور سلطان بیٹھا ہوا ہے اس میں، اور ہر ایک کو ویلکم کیا تھا. یعنی کہ یہ نہیں کہ بس مسلمان آ جائیں، یہود کو بھی کہا تھا کہ آؤ تم لوگ آؤ، ہم تم لوگوں کو سپورٹ اور سہارا دیتے ہیں. یہ دو ریفرنسز ہیں، یہ دیکھیں ان کو. ان 1492 all Spanish Jews to کیا کہا، آپشن کیا تھا؟ ٹو either convert to Christianity or leave the country within 4 months, leaving property behind for the roughly 200,000 Spanish Jews. 2 لاکھ یہود جو نکلے تھے یہاں سے، ان کو اگر کیا ہوا ان کے لیے، پھر یہ چانس ملا انہیں. استنبول کتاب جو ہے، یہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ ان اندلس مسلم اینڈ جیوز ور کلڈ اور ایکسپیلڈ. یہ بھی ایک برٹش رائٹر ہے، خاتون ہے، ان کا لکھا ہوا ہے، بیتنی کا. Perhaps 30,000 came directly to Istanbul, more than 8,070 Jewish households. یعنی کہ اتنے زیادہ تھے جو مرے تھے. بے یزید سیکنڈ تھا، سافٹ کائنڈ ہارٹڈ تھا، اور اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے ان سب کو وہاں پر گنجائش دی تھی.